پیارے عزیز دوستو، یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جمعے کے دن میں سورہ اخلاص کا وظیفہ پڑھنے والوں کو دنیا کی سب سے بڑی خوشی ملتی ہے۔ جمعے کے دن میں جو انسان بھی اس مبارک وظیفے کو پڑھے گا، اللہ پاک اس کو ہر خوشی سے نوازے گا۔ جس چیز کی بھی اس انسان کو ضرورت ہوگی، وہ انسان اس چیز کو پا لے گا، حاصل کر لے گا۔ جمعے کے اس مبارک دن میں پیارے عزیزان گرامین، اگر کسی انسان نے سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ کیا تو اس کے دل کی ہر مراد پوری ہوگی، اس کے گھر کی ہر ضرورت پوری ہوگی، اس کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا، اس کی زندگی میں صرف کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ اسی لیے زیادہ تر علماء اکرام کے ارشادات ہیں کہ جمعے کے دن سورہ اخلاص پڑھنے والے کو دنیا کی سب سے زیادہ بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ آج جمعے کا جو خاص وظیفہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں پیارے عزیزان گرامین، یہ خاص کر کے حاجت مندوں کے لیے ایک خزانہ ہے۔ جن کے کام کاروبار میں برکتیں نہیں ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایک خزانہ ہے۔ جو لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کے لیے بھی پیارے عزیزان گرامین جمعے کے دن سورہ اخلاص کا وظیفہ کسی خزانے سے کم نہیں۔ بلکہ میں صرف یہی بات کہوں گا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعے کے دن میں سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیا کرے، کیونکہ آپ لوگ یہ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ لوگ کبھی یہ جان بھی نہیں سکتے کہ آپ لوگ اگر جمعے کے دن میں سورہ اخلاص کا یہ مبارک وظیفہ پڑھتے ہیں تو اس سے آپ لوگوں کو کتنی زیادہ نیکیاں اور کتنے زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دنیا میں کتنے فائدے بھی نصیب ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ سبھی تمام لوگوں سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کریں۔ پیارے عزیزان گرامین، اسلام میں جمعہ کے دن کو خاص مقام دیا گیا ہے۔ یہ دن تمام دنوں کا یعنی کہ پورے ہفتے کا سردار مانا جاتا ہے، اور اس میں جو بھی ذکر و اذکار اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیے جاتے ہیں اس کا بڑا ہی مقام ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جمعے کے دن ادا کی گئی نماز بہت برکت والی ہوتی ہے، اور اس دن خاص کر کے دعائیں بہت زیادہ تعداد میں قبول کی جاتی ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام دنوں سے بہتر جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور جمعہ کے ہی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اور تو اور پیارے عزیزان گرامین جمعہ کے ہی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ پیارے عزیزان گرامین، بہت ساری حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کی رات کا درجہ لیلۃ القدر کی رات سے بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے اسی رات میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں نمایاں ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا اور دنیا اور آخرت کی اتنی بھلائی اور برکت کی وجہ ہوا۔ ان کے رحمتوں کو نہ تو ناپا جا سکتا ہے اور نہ ہی گنایا جا سکتا ہے۔ آپ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ہے کہ جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، ایک ایسا وقت ہوتا ہے، ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تعالیٰ سے پورے عقیدے سے دعا مانگے تو وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ جمعے کا خاص وظیفہ تو ہم آپ کو بتا ہی رہے ہیں، سوچا پیارے عزیزان گرامین اس وقت کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتایا جائے جس میں انسان اگر کچھ نہ بھی پڑھے، پورے یقین سے دعا مانگے تو انشاءاللہ اس کی مراد پوری ہوتی ہے۔ علماء اکرام کی اس میں رائے الگ الگ ہے کہ یہ گھڑی جس کا ذکر حدیث پاک میں گزرا وہ کس وقت ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے شرح سفر السعادت میں 40 قول نقل کیے ہیں اس وقت کے متعلق سے، مگر ان سب 40 قولوں میں 2 قولوں کو بڑھا مانا ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ گھڑی خطبہ پڑھنے کے وقت سے نماز کے ختم ہونے تک ہے، یعنی کہ جمعے کی نماز میں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ گھڑی دن کے آخری حصے میں ہے، یعنی کہ جمعے کے دن میں نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک ہے۔ اور اسی دوسرے قول کو ہمارے علماء اکرام کے سب سے زیادہ بڑے تعداد والے گروہ نے اپنایا ہے۔ اور جو آج کا خاص وظیفہ پیارے عزیزان گرامین سورہ اخلاص کا ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ اسی وقت کے دوران ہے،
یعنی کہ نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک۔ نماز عصر کا وقت جیسے ہی شروع ہوگا انشاءاللہ لگ بھگ 4 بجے سے یہ وقت شروع ہو جائے گا اور نماز مغرب تک یہ وقت رہے گا۔ اس بیچ میں آپ لوگ 5 منٹ کا وقت نکال کر سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ ضرور پڑھیں۔ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ سمجھیے کہ پیارے عزیزان گرامی، ہر ضرورت کے لیے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ ضرورت چاہے آپ لوگوں کے دشمنوں سے نجات کی ہو، جادو سے نجات کی ہو، کام کاروبار میں برکت کی ہو۔ وظیفے کے لیے کہیں پر بھی خاموشی سے بیٹھ جائیں اور کوشش کریں، بہتر ہے کہ اس وقت میں آپ لوگ پاک صاف ہوں اور وضو سے ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگ 3 مرتبہ شروع میں کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک جو آپ کو یاد ہو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف کو آپ لوگوں کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار یعنی کہ 21 ٹائم۔ جن لوگوں کے یاد نہیں ہے، ویسے تو ہر مسلمان کو بخوبی سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے، اگر یاد نہیں ہے تو آپ لوگ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 21 بار سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف کو پڑھیے۔ آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد میں جو بھی پریشانی آپ کی زندگی میں ہے اس کے لیے دعا مانگیے، یا آپ لوگوں کی جو بھی حاجت ہے آپ اس کے لیے دعا مانگیے، یا آپ لوگوں کی زندگی میں کوئی مشکل ہے اس کے لیے آپ لوگ دعا مانگیے۔ قرض میں گرفتار ہیں تو قرض کی ادائیگی کے لیے آپ لوگ دعا مانگیے۔ بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں تو بیماریوں سے شفا کی دعا مانگیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پہلے جمعے کو آپ لوگ جب یہ وظیفہ پڑھیں گے تو دوسرے جمعے کو یہ وظیفہ پڑھنا آپ کی مجبوری بن جائے گا، کیونکہ پہلے جمعے میں ہی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو ایسے معجزات دکھیں گے، آپ لوگوں کو ایسے فائدے دکھیں گے جس کی بدولت آپ لوگ اگلا جمعہ جب آئے گا تو خود بخود ہی اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ کیونکہ پیارے عزیزان گرامی، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سورہ اخلاص کو جو انسان بھی پڑھتا ہے اس کو دنیا میں سب سے بڑی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر آپ لوگ قرآن کے 1/3 حصے کا ثواب لینا چاہتے ہیں تو سورہ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کو اگر 3 حصوں میں رکھا جائے تو 1 حصے کا ثواب جو ہے وہ صرف 1 بار قل هو اللہ شریف پڑھنے سے انسان کو مل جاتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبھی مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سبھی مسلمانوں میں جن لوگوں کے دلوں میں نیک جائز مرادیں تمنائیں ہیں ان کو پورا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔